لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ 10 blessed days ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ایک خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے لیے اور انشاءاللہ جو لوگ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل ہمیں فیڈ بیک بھی آ رہا ہے یوٹیوب پہ، آپ لوگ آ کے کمنٹس میں لکھ رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ان تذکروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ تذکرے ہمیشہ نفع دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ 2 اور مہمان اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں، میں ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں اور پھر ہم استاذہ کی جانب جائیں گے۔ سحر طارق صاحبہ ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اسماء اویس صاحبہ ہیں، انشاءاللہ آپ سے بھی سحر حاصل گفتگو ہوگی۔ استاذہ ہم بات کر رہے تھے تو بڑا خوبصورت کسی نے سوال پوچھا، کومل ناصر صاحبہ پوچھتی ہیں کہ استاذہ جی ہمیشہ اللہ کے قریب جاتے ہوئے ماحول یا انسانوں کے حوالے ہو جاتی ہوں، اس سے کیسے نکلا جائے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اور ایک ایسے فرد کا سوال ہے کہ جس کو اپنی فکر ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کی بھی، اور اس زندگی کے بارے میں لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ کی جانب جانے کی کوشش۔ بات یہ ہے کہ ابلیس تو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان یا تو اپنے حوالے ہو جائے یا کسی دوسرے کے حوالے ہو جائے، بس اللہ کے حوالے نہ ہو۔ اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے، اور صبح و شام کی دعاؤں میں اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے، نماز کے بعد کی دعاؤں میں، ویسے بھی جنرلی بھی دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا بھی کافی ہے، لیکن تعوذ کی اور بھی دعائیں ہیں جن کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کوئی کسی کو طاقت نہیں مل سکتی، کسی کے پاس کوئی پاور نہیں، نہ نیکی کرنے کی نہ گناہ سے بچنے کی، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سبحان۔ تو پاورفل کے ساتھ جڑ جائیں۔ دیکھیں ہم سب تو زیرو ہیں، اور اس کائنات کی بائنری لینگویج ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے دنیا سے کیسے ڈیٹیچ ہونا ہے اور اٹیچ کہاں ہونا ہے۔ تو ڈیٹیچ ہونے کے لیے اٹیچمنٹ ضروری ہے۔ تو دنیا سے آپ ڈیٹیچ ہونا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کی طرف نظریں لگانا چاہتے ہیں، اسی کی جانب آپ اپنا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں، ایسے ماحول میں رہیں، ایسی مجالس بھی اختیار کریں، لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، سبحان۔ اور دعا کا رشتہ جڑا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت مدد آتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی۔ اور پھر یہ ہے کہ زیادہ غور و فکر دنیا اور دنیا والوں پر کرنے کی بجائے غور و فکر کے لیے وقت بھی نکالنا چاہیے، اور اللہ کی بادشاہت پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے اللہ کے کلام کی تلاوت بہت ضروری ہے اور کرنی چاہیے، لیکن یہ پوری کائنات جو ہے یہ بھی کچھ بولتی ہے اور یہ بھی کچھ میسج دیتی ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تو انسانوں کے حوالے تب ہوتا ہے جب انہیں پاورفل سمجھتا ہے، انسان ان کے ریفرنس سے اس وقت سوچتا ہے جب ان کے اندر جا کے ان کی کیفیت لیتا ہے۔ تو آپ اپنے جیسے انسانوں کی طرف نہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آگ کے کنارے کھڑے ہیں، لیکن نمرود کو نہیں دیکھ رہے کہ بادشاہ کا فیصلہ ہے، یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ارد گرد والے کیا سوچ رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ میری کیا انسلٹ ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگی لگائی اور آج میں یہاں ہوں۔ جسٹ نتھنگ، کوئی بات نہیں، ایک ہی چیز، ایک ہی خیال ان کے دل میں ہے کہ میں رب کا ہوں اور میرا رب مجھے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ تو اس پر توکل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ انسانوں کی دست برس سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو انسان کو آزاد ہونے کی بہت ضرورت ہے، تو آزاد ہونے والا ہی امپاورڈ ہوتا ہے بیسیکلی۔ استاذہ ایک جو آبجیکشن بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایکٹ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے کا، تو ایتھیسٹ اور ملحد طبقہ جو ہے وہ اس کو اور نظر سے دیکھتا ہے،
اور کافی اس کے اوپر اعتراض بھی اٹھاتا ہے کہ یہ کیا ایکٹ تھا، یہ بروٹیلٹی تھی بہت زیادہ. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ بات یہ کہ دنیا میں نقطہ نظر تو کوئی کسی بھی طرح کا رکھ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے سوچ سکتا ہے. بالکل ایسے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دراصل یہ مطلوب نہیں تھا کہ ایک انسان ذبح ہو جائے. ایک انسان کا، ابراہیم علیہ السلام کا ٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اس کا ہر حکم ماننا میرا فرض ہے اور میں نے اس کا ہر حکم ماننا ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر. تو میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ اس صدا کو دیکھیے نا، لا یضیعن اللہ ابدا، کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، جو حضرت ہاجرہ نے کہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر جب چھری چلائی تھی تو بروٹیلٹی کی وجہ سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، جس نے باپ کو بھی پیدا کیا، بیٹے کو بھی پیدا کیا، ساری انسانیت کو پیدا کیا، سارا جہان بنایا. اگر اس نے حکم دیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے خیر نہ؟ ٹرسٹ ہے نا، بیلیو ہے کہ اس نے جو بھی حکم دیا اس میں خیر ہے اور اس کا حکم ماننا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں چاہا، انہوں نے اللہ کا حکم ماننا چاہا. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ٹوٹل سرنڈر ہے نا، چونکہ نو ریزسٹنس ہے، حکم پورا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چاہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ساری دنیا کو قربانی کرنے کا موقع مل گیا. ایک قربانی نے قربانیوں کا راستہ کھول دیا، ایک قربانی نے اللہ کے قریب ہونے کا راستہ اوپن کر دیا. میں چاہتی ہوں ہم یہاں پر قربانی کا مطلب کیا، اس کو بھی ضرور ایکسپلین کریں. فائزہ، قربانی کیا چیز ہے، اور ریلی اتنی بڑی چیز ہے. جب تک کوئی قربانی کے عمل سے گزرتا نہیں ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. قربانی کی سمجھ آتی ہے قربانی دے کر، اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے. لیکن دیکھیں، انسان زندگی میں قربانیاں تو دیتا ہے، اور قربانی صرف جانور کی نہیں ہے. کبھی اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، کبھی مال کی قربانی دیتا ہے، کبھی انسان اپنے رشتوں کی قربانی دیتا ہے، کبھی انسان اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے انسان اپنے یعنی وہ اٹیچمنٹ کی قربانی دیتا ہے. تو انسان دراصل قربانی کو سمجھتا ہے. قربانی پھر انسان کسی مقصد کے لیے دیتا ہے. دیکھیں، جیسے فرض کریں کہ امیگریشن ہوتی کسی کی یہاں سے کینیڈا کے لیے، یعنی اللہ کی زمین ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ادھر کے رہنے والوں کا مزاج، ان کی ایک یعنی زندگی ڈیفرنٹ ہے نا. ورنہ لوگ تو وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت پیارے بندے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یعنی وہاں جانے والا ہر فرد جو ہے وہ کوئی یعنی صرف دنیا ہی کمانے کے لیے جاتا ہے. بہت کام کرنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، بہت اعلیٰ کام کرنے کے لیے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب مال کمانے کے لیے جاتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہے، اس کا فوکس ہے کہ میں نے جانا ہے، میں نے مال کمانا ہے، میں نے اپنی دنیا بنانی، میں نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے. اس کے لیے وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنے کلچر کو چھوڑ کے، اپنے ٹارگیٹ ہوتا ہے پاس، اپنے دین کو بھی چھوڑ کے قربان کر کے چلا جاتا ہے. میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جو اسپین میں شفٹ ہوئی، بڑی دیندار فیملی ہے پاکستان کی، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے. اسپین میں شفٹ ہوئے اور وہاں پہ کرسچن جو آرگنائزیشنز تھیں ان کے ساتھ ان کا تعلق جڑا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا دین اختیار کر لو، ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے. انہوں نے وہ دین اختیار کر لیا. اب وہ کراس بھی پہنتے ہیں، اب چرچ جاتے ہیں. تو جب وہ پاکستان آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس ان کے ساتھ یعنی مذاق ہی کرتے ہیں، ہم کون سا کوئی عیسائی ہو گئے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اور عیسائیت چاہتی کیا؟ اس سے زیادہ تو وہ چاہتے ہی نہیں کچھ. جو وہ چاہتے ہیں کر لیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں ہمارا کاروبار تباہ ہوا، ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہمارا فلاں کام ہوا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے ہم نے عیسائیت اختیار کر لی. تو بات یہ ہے کہ پھر وہی راستہ تو قرب دیتا ہے. استاد ایک کالر ہے، میں انہیں لینا ہوگا. جی بتائیے گا.
اچھا سوری کال ڈراپ ہو گئی ہے جی، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں اس کو. استاد صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جو تصور ہے وہ آج کی جدید مادی زندگی اور عصری مسائل کے حل پر کیسے لاگو ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ اس کی ہم نے ایسنس کو سمجھا، دوسرا بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے، پہلے بھی پروگرامز میں ہم نے کچھ بات کی کہ قربانی کرنے کی بجائے لوگوں کی بچوں کی شادیاں کیوں نہیں کر دیتے، قربانی کرنے کی بجائے آپ جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر دیتے، کاروبار کیوں نہیں سیٹ کر دیتے. یہ ڈیبیٹ ہر سال ایک خاص طبقے کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اٹھائی جاتی ہے. تو اس کا جو اکنامک ایفیکٹ ہے، جو اس کا ایفیکٹ ہے، جو ہمارے معاشرتی ایفیکٹ آتا ہے، اس کے بارے میں روشنی ضرور ڈالیں. فائزہ بہت گہرا سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ توجہ کرنے کا بہت اہم موقع ہے. دیکھیے جب ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مینڈھے کو ڈال دیا. تو جانور کو قربان کر کے ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گویا یہ عہد کرتا ہے کہ ابھی جانور قربان کر رہا ہوں، لیکن آپ نے چاہا تو آپ کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے لوگوں کی نفسیات پر، لوگوں کے خاندانوں پر، لوگوں کے معاشرتی زندگی پر، اور پھر معیشت پر، تو ہر پہلو کو ہی دیکھنا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس وقت نہیں ہے لیکن رشتہ داروں کے لیے وقت نکالنا ہے، تو وقت کی قربانی دینا انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ جس نے قربانی جانور کی قربانی کرنی سیکھی ہے نا، وہ یہ قربانی بھی دے جائے گا. اچھا آپ دیکھیں مریضوں کی عیادت کے لیے جانا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں، آپ جنازے کے لیے جانا چاہتے ہیں، وقت نہیں ہے، تو وقت نکالنا ظاہر ہے مصروف لوگوں کے لیے تو خاص طور پر بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ وقت نکالنا دراصل وقت کو قربان کرنا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو انسان اسی طرح سے وقت کو بھی قربان کرنا سیکھتا ہے، پھر اسی طرح سے اپنے مال کو قربان کرنا سیکھتا ہے، اور وقت آئے تو اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا سیکھتا ہے. چاہتا وہ کچھ اور ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت پر اپنی چاہت نچھاور کر دیتا ہے. جی بالکل. اور پھر اسی طرح سے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کر دیتا ہے. تو خاندانوں میں اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا، اپنی شوہر بیوی کے لیے وقت نکالنا، پھر اسی طرح سے خاندانوں میں لوگوں کی خوشیوں غموں میں شریک ہونا تبھی ممکن ہوتا ہے. پھر آپ جب جس علاقے میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا، اسی طرح سے مالی طور پر لوگوں کی مدد کرنا، محروم طبقات کے دکھ کو محسوس کرنا، باہمی ہمدردی، اور ان سب چیزوں سے بھی آپ اللہ کا قرب پاتے ہیں. لیکن جو بات ہے نا آپ کی معیشت کا پہیہ گھومنے کی، دنیا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ. استاد ایک چھوٹی سی کال ہے، سوری کال ڈراپ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے درمیان میں آپ کو روکنا پڑتا ہے. جی بتائیے گا کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہوش ہیں جی گجرانوالہ سے، پوچھئے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاذہ جی سے بات کرنی ہے. جی جی پوچھئے سوال، سن رہی ہیں. جی میں استاذہ جی سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ٹاپک پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں، قربانی کے فلسفے پر. تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کا کوئی تجربہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. جی بہتر ہو گیا. جی بڑا اچھا سوال ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ کون سا لمحہ ہے جب انسان قربانیاں نہیں دیتا. مثال کے طور پر آج کا آنا میرے لیے ہر فرائیڈے پہ یعنی یہ وقت نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. پھر اسی طرح سے جیسے جب میں کلاسز لیتی ہوں آن لائن، اور آج کل میں حدیث اور سیرت پڑھا رہی ہوں الحمدللہ آن لائن. جی مجھے جس وقت میں رات کو سونے کے لیے میں جتنا بھی ارلی سونا چاہوں، 2 ٹائم پہ کلاسز ہوتی ہیں. رات کی کلاس 10 بجے آف ہوتی ہے اور صبح کی کلاس 4:45 بجے شروع ہوتی ہے. بیچ میں ظاہر ہے کہ آپ کو نیند بھی لینی ہے، آپ نے عبادت بھی کرنی ہے، باقی معاملات بھی ہونے ہیں. اب یہ جو وقت ہے، نیند کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے. تو اس وقت پہ نیند قربان کر کے یہ وقت نکالنا کہ اس علم کی جن کو ضرورت ہے، جو پیاسے ہیں، ان تک پہنچانا، یہ وقت کی قربانی تو دینی پڑتی ہے. آپ اپنی
یعنی آپ کا جسم تھکا ہوا ہے, آپ پورے کسی لائف سٹائل اور کو state میں, بدلتے ہیں, آپ کا پورا لائف سٹائل پورا لائف سٹائل بدلتا ہے, تو آپ کو جو ہے وہ یعنی اس کے لیے یعنی اپنی تمام تر چیزوں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے یعنی ذاتی زندگی میں دیکھیں تو یعنی میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہر دفعہ ہر موقع پہ ٹیسٹ لینے کا موقع دیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ رزق بہت دیا قربانیاں دینے کا, شکر اور رشتوں میں بھی, اور وہی والی بات ہے نا, قربانیاں قرب الحمدللہ دیتی ہیں, پھر رب کا قرب بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے. بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. اب سر بہت سارے مواقع آتے ہوں گے, اور خواتین کی زندگی میں تو یہ چیلنجز اور بڑھ جاتے ہیں. کس طرح سے مہاجرہ کی زندگی کو اپنی زندگی سے کہاں محسوس کرتی ہیں کہ کوئی تعلق ہے, کہیں ریلیٹ کر پاتی ہیں؟ اور ہم قربانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں خصوصی طور پہ, تو اس سلسلے میں بتائیے گا کہاں کہاں لگتا ہے کہ زندگی میں واقعی یہ قربانی کے بعد اللہ کا قرب پایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ فائزہ آپ کا, اور کوسچن بڑا خوبصورت آپ کا. اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار اگر کروں تو جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی جو ہے, ان کی لائف سٹوریز یہ ساری میں پڑھتی ہوں, تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی طور پر لائف سے ان سے 3 سبق ملتے ہیں. ایک تو ان کی بندگی جو تھی اپنے رب کے ساتھ ایٹ اٹس پیک, ان کی جو اپنے رب کے ساتھ محبت تھی ایٹ اٹس پیک, اور ان کا جو اپنے رب کے ساتھ پہ توکل تھا دیٹ از آلسو ایٹ اٹس پیک. اللہ رب العزت کے اوپر اتنا توکل کہ جب آگ سامنے ہے, اور توکل اپنے رب پہ ہے کہ اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, نمرود کیا کرے گا, آگ کے ساتھ کیا معاملہ میرا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کی دیکھیں اللہ کتنا قدردان ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا, اللہ نے کسی کو نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرما رہے ہیں کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلام کی بلی بن جائے. اتنی ادا ان کی پسند آئی ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کا توکل تھا جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا. اور جہاں تک رہی قربانی کا, دا فلاسفی آف قربانی جو سیکریفائس ہے, یہ ان کی میں نے جو ان کی فیملی یونٹ تھا اس سے میں نے بڑا سیکھا. اماں ہاجرہ کی اگر آپ قربانی دیکھیں, ہمبلنس ایٹ اٹس پیک, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اوبیڈینس ایٹ اٹس پیک, اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کے سامنے توکل ہے, جو پیشنس ہے, جو بھروسہ ہے, اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. تو اگر میں ان کی لائف سٹوری سے دیکھوں کہ جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے, تو دیکھیے ماں ہونے کے ناطے ہم اپنے بچوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں. سب سے پہلے تو بچہ چھوٹا ہے تو اپنے ٹائم کی قربانی, آپ اپنی نیند, سب سے بڑی بات نیند کی قربانی, آپ اپنا کریئر چھوڑتے ہیں. بہت ساری مائیں اپنا کریئر چھوڑ دیتی ہیں, حالانکہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوتی ہیں, جس کے باوجود کریئر کو سیکریفائز کرنا پڑ جاتا ہے. آپ کو ٹائم کو, نیند کو, بہت ساری چیزوں کو آپ سیکریفائز کرتے ہیں, پھر ماں کا درجہ جو ہے وہ ملتا ہے. اور یہ ماں کا درجہ حاصل کرنا, پھر اللہ تعالیٰ اس سیکریفائس کی وجہ سے کیا فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ اس سیکریفائس کا ہی تو نتیجہ ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ اب اللہ رب العزت کے لیے سیکریفائس کریں اور اللہ اس کی قدردانی نہ کرے. اللہ تو بہت بڑا قدردان ہے, بہت بڑا قدردان ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے جہاں تک جو میں نے سبق سیکھا, دیٹ از مائی لرننگ, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیکریفائس جو انہوں نے کی تھی, تو ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک جانور کو قربان کر دیا اینڈ دیٹس انف. دیٹ از ناٹ ایکچولی انف. ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنی ہر پسندیدہ چیز کو اللہ کے سامنے قربان کر دینا. اور 99% لوگوں کے لیے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ انا, میں, میری جو میں ہے نا, مجھے یہ بڑی عزیز ہے. میں چاہتی ہوں میں جاؤں 4 لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں. میں چاہتی ہوں میری ہر جگہ رسپیکٹ کی جائے. میں چاہتی ہوں میرا فیم ہو. میں یہ چاہتی ہوں. اور اس ساری چیزوں کو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت لی کہ اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ تمام کی تمام عزت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے. تو یہاں پہ میں نے اپنی میں کو مارنا ہے. یہ جو اگر میں کو مار لیں گے تو یہی میری سیکریفائس ہے اللہ رب العزت کے لیے. اللہ ہے ہی تیری ذات, میری ذات کی نفی ہے. میں کوئی کام شروع کرنے لگوں, سورہ کہف مجھے یہ کنکلوژن دیتی ہے کہ کوئی کام شروع کرنے لگیں یا کوئی کام کا ارادہ کریں, آپ اس کو کہیں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. اٹ از آلسو انڈیکیشن کہ یہاں پہ میری ذات کی نفی ہے. اللہ جیسے تو چاہے میری پلاننگز ہوں گی, لیکن حضرت علی نے بڑا خوبصورت فرمایا نا, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا. صحیح ہے, شکر الحمدللہ. ایک کالر ہیں جی, ان کو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی مسز عرفان گجرانوالہ سے ہیں جی. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी मैं उस्तादा जी से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ एक कुर्बानी का तसव्वुर जो है वो हमें नुकसान या गम के जज्बात को समझने और उन्हें कम करने में किस तरह हेल्प आउट कर सकता है? जी ठीक हो गया जी। दोबारा दोहरा दीजिएगा। कुर्बानी का तसव्वुर जो है वो हम आप कॉल लाइन पे मौजूद हैं जी? वो पूछना ये चाह रही हैं कि जो कुर्बानी का तसव्वुर है वो हमारे गम या नुकसान के जज्बात और इन्हें समझने के लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? बड़ा खूबसूरत सवाल है, बहुत गहरा। असल में यही ज़िंदगी के साथ रिलेशन है। अब देखें, ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम, कभी के दिन लंबे कभी की रातें लंबी, ये तो होता ही है, होता ही रहता है। दुख सुख ज़िंदगी का हिस्सा है। अब बात यह है कि इंसान को खुशियाँ तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जहाँ दुख आए, जहाँ गम आए, वहाँ पर किस तरह से ये कुर्बानियाँ हमारी मदद करती हैं, क्योंकि दुख की डिमांड कुर्बानी है। दुख की डिमांड ये है कि हम उस मौके पर एक ऐसा रवैया इख्तियार करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। अब देखें कि किसी पर मुसीबत आती है, अब इस मौके पर चैलेंज खड़ा हो गया ना आपके लिए कि आपने उस मुसीबत से निकलना है, यानी आपने उसी रास्ते पे नहीं रहना, आपने एफर्ट करके स्ट्रगल करके उससे बाहर जाना है। अब बाहर जाने के लिए आपको हिम्मत भी करनी है, आपको वक्त भी लगाना है, आपको अपना माल भी लगाना है, डिपेंड करता है कि मुसीबत किस किस्म की है। अब किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आपको गैर मतज़लज़ल ईमान की ज़रूरत है, इस्तिक़ामत की ज़रूरत है, आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि आप कंसिस्टेंट रहें। अब ऐसे दुख के मौके पर, ऐसी मुसीबत के मौके पर इब्लीस हम पर हमला करता है, इंसानों पर हमला करता है और इंसानों को कहता है कि देखा कुछ कर लिया, लेकिन आप एक ऐसे भंवर में फंस गए और निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए ना उम्मीद करता है। ना उम्मीदी इसीलिए तो कुफ्र का दर्जा रखती है। और आप ये देखें कि जब कभी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो नाउमीद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो शुरू से ही हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। और ये आज के माशरे की बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत कम हिम्मती। अब और ये बच्चों में नहीं, ये बड़ों में और मर्दों में और औरतों में, हर कोई हिम्मत छोड़ देता है। इसलिए कि हिम्मत के पैमाने बड़े अजीब हैं कि आप मिसाल के तौर पर दुनिया में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपके लिए पैमाना सबसे पहले माल है। मॉनेटरी टर्म्स में देखें, आप ये काम करने के काबिल हैं। अब किसी ने देखा मेरे पास इतना माल नहीं है तो वो कहेगा कि अच्छा मेरे से तो ये हो ही नहीं सकता। आप पहले देखो, लोग जैसे बच्चों को जो है ना मोटिवेट करते हैं कि आप दुनिया में माल कमाने के काबिल हो, रोज़ी कमानी है, कहते हैं पहला लाख, पहले कहा करते थे, अब कहते हैं पहला करोड़। अब पहला करोड़ आप बच्चे को टारगेट दे रहे हैं, वो बेचारा कहाँ से पूरा कर, वो कहता है करोड़ तो होना ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मैंने इस रास्ते पे जाना ही नहीं। ये एक मैं छोटी सी एग्जांपल बीच में मैंने दी कम हिम्मती आने के असबाब के हवाले से। लेकिन असल बात ये है कि आपके अंदर कम हिम्मती क्यों आती है? आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़ कर किसी और तरफ देखते हैं, आप मुसब्बबुल असबाब को छोड़ के असबाब की तरफ देखते हैं। आप अगर देखें तो आपके ईमान में तज़ल्ज़ुल आता है ना, डगमगा जाते हैं, आपके पाँव फिसलते कैसे हैं? ये फिसलन किस चीज़ की? वसवसों की फिसलन ही तो है। आप इस फिसलन से कैसे बच सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुख करके और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने टोटल सरेंडर एंड नो रेजिस्टेंस, निकलने का रास्ता यही है। यही तो कुर्बानी है, कुर्बानी सिखाती है ये। अब जिस वक्त आप अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द करते हैं, तवक्कुल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर गैर मुतज़लज़ल ईमान के लिए एफर्ट करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगते हैं तो अल्लाह की मदद आती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो रास्ता तो यही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही कहा था फत्तखिज़ु वकीला, कि उसको अपना वकील बना लो। बस तो वकील बदलने की जरूरत है। दुनिया में तो लोग मशवरा देते हैं, असल बात यही है कि वकील बदल लो, तो बस वकील बदलने की जरूरत है। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा, हमें एक मुख्तसर से वक्फे पे जाना होगा, लेकिन उससे पहले सहर तारिक साहब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत वैल्यूएबल इनपुट था और हम उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा की नशिस्तों में भी आप हमें ज्वाइन करेंगी। इसके बाद ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी और आखिरी ब्रेक है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं 10 ब्लेस्ड फ्राइडे डेज ट्रांसमिशन के अंदर, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं और कॉल का नंबर आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा है। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं।
لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔